جشن دستار بندی نظام مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب قبلہ نعرے تکبیر، غازی ملت، غازی ہندوستان، ہے جان ہماری، ہے جان ہماری، ہے شان ہماری، ہے پہچان ہماری، کشمیر کا غازی، کشمیر کا غازی، ہندوستان کا غازی، نہ بکنے والا نہ ڈرنے والا، ہندوستان کا غازی حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب قبلہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ حضرات صبح سے آپ حضرات نے بے شمار شعراء کرام کے اشعار سماعت فرمائے۔ میں حضرت کی موجودگی میں صرف اپنے بنائے ہوئے آج ہی رات 4 مصرے ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تدبیر ہوتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ دلوں میں جستجو بڑھتی ہے اور تدبیر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، سبھی مردہ دلوں میں زندگی تحریر ہوتی ہے، اور دلائل جب یہ دیتے ہیں عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، بولے سبحان اللہ۔ دلائل جب یہ دیتے ہیں عقلیں دنگ رہتی ہیں۔ ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے، ہمارے شیخ کی کچھ اس طرح تقریر ہوتی ہے۔ کرسی خطابت پہ جلوہ بار حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داودی صاحب۔ نائدی قابل احترام علماء کرام، رونق اسٹیج، دانشوران قوم و ملت، خادمین دین و ملت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں بلند آواز سے، اللہم سیدنا محمد وعلا آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک صلاة و سلاما علیکا، صلاة و سلاما علیکا یا حبیب اللہ وعلا آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من
احوال مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدا بھی حق نبی بھی حق کتاب اللہ نے بولا ہے خدا بھی حق نبی بھی حق کتاب اللہ نے بولا ہے خدا حق بھیجنے والا نبی نے حق تو بولا ہے خدا حق بھیجنے والا نبی نے حق تو بولا ہے خدا بھی حق نبی بھی حق کتاب اللہ نے بولا ہے حقیقت میں وہی حق ہے خدا نے جو دیا تجھ کو یا رسول اللہ حقیقت میں وہی حق ہے خدا نے جو دیا تجھ کو ہے ظاہر تیری صورت میں صداقت نے تو بولا ہے ظاہر تیری صورت میں صداقت نے تو بولا ہے خواتین جہاں بر کی رہی عاجز رہی قاصر تیرے جیسا نہیں پایا یہ حسان نے تو بولا ہے آقا تیرے جیسا نہیں پایا یہ حسان نے تو بولا ہے آج کی کانفرنس کے حوالے سے محبت میں مزہ کیا ہے حضور سے محبت کی بات چل رہی نظام مصطفیٰ کانفرنس میں آئے ہو اسی حوالے سے عرض ہے محبت میں مزہ کیا ہے اطاعت میں بھلا کیا ہے دو چیزیں ہیں محبت اور اطاعت حضور سے محبت اور حضور کی اطاعت محبت میں مزہ ہے اطاعت میں بھلا ہے خیر ہی خیر ہے لیکن کیا ہے کیسے ہے شاید ہمیں پتا چلے یا نہ چلے آگے والا مصرع بتا رہا ہے محبت میں مزہ کیا ہے اطاعت میں بھلا کیا ہے نبی پاک کے ہر ایک نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا ہے نبی پاک کے ہر ایک صحابی نے تو بولا ہے دلوں کو کس نے جوڑا ہے بتوں کو کس نے توڑا ہے اب بت ایک ہی قسم کے نہیں ہیں ہمارے نظروں میں بت پتھر ہوتے ہیں جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ بھی تو بت کی ظاہری صورت ہے لیکن بت وہ ہر چیز ہے جو تم کو خدا سے دور کرے
جو تمہارا رشتہ اللہ سے توڑ دے وہ بت ہی ہے. خواہشات کے بت، برائیوں کے بت، نفسانیت میں ہزاروں بت، نفس کے اندر لاتعداد بت. جب ہم اپنے رب سے کٹیں گے، جو چیز کاٹے گی سمجھنا وہی بت ہے. نفرت کے بت، حسد کے بت، آپسی جھگڑے فسادوں کے بت، ذات پات رنگ نسل کے بت. ان بتوں میں تو ہم گرے ہوئے، لیکن جب نظام مصطفیٰ کی بات ہے تو سن لو. دلوں کو کس نے جوڑا ہے، دلوں کو کس نے جوڑا ہے، بتوں کو کس نے توڑا ہے. تواریخ عرب کے تواریخ عرب کے ہر ورق ہی نے تو بولا ہے. تواریخ عرب کے ہر ورق ہی نے تو بولا ہے. شرافت نام کس کا ہے، شرافت نام کس کا ہے، اخوت نام کس کا ہے. میرے نبی پر پتھر برسائے گئے لیکن نبی نے کبھی پتھر مارا نہیں. حضور کو گالیاں دی گئیں، گالیوں کے بدلے میرے نبی نے دعائیں دی. تاریخ کا مطالعہ کرو تو عرض میں نے کیا شرافت نام کس کا ہے، اخوت نام کس کا ہے. تیرے گفتار و کردار نے آقا، تیرے گفتار و کردار نے سبھی کو یہ تو بولا ہے. تیرے گفتار و کردار نے سبھی کو تو یہ بولا ہے. خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں. خدا یک اپنی قدرت میں، نبی یک اپنی خلقت میں. نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا ہے، نہ کیوں معلوم سنی کو رضا نے جب یہ بولا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. زبانوں سے مثالوں سے کتابوں سے نہیں ہوگا ثنائے مصطفیٰ کامل. یہ سعدی نے تو بولا ہے، ثنائے مصطفیٰ کامل یہ سعدی نے تو بولا ہے. اب آخری بات، ثنائے مصطفیٰ کر لو فلاح پاؤ گے اے لوگو. ثنائے مصطفیٰ کر لو فلاح پاؤ گے اے لوگو. میرے رب کا یہ فرمان ہے جو داؤدی نے بولا ہے. میرے رب کا یہ فرمان ہے، ثنائے مصطفیٰ کر لو فلاح پاؤ گے اے لوگو. میرے رب کا یہ فرمان ہے جو داؤدی نے بولا ہے. میرے مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ آج کا جلسہ اپنی بارگاہ میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. ہمارے قبلہ شفیع صاحب، ان کے احباب، ان کے رفقا، ان کے کارکنوں نے آج بڑی محنتوں کے ساتھ یہ سالانہ مدرسے کا جلسہ اہتمام کیا. دستار بندی کا پروگرام بھی ہے اور مختصر اپنے علماء کرام کے گفتگو سماعت کر لیے ہیں. میں بھی حاضر خدمت ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی فطرت میں نہ ناری ہے نہ ناری. عمل بہت ضروری بات ہے. 23 سالہ زندگی میں حضور نے عمل ہی سکھایا. ایک مرتبہ بیداری کا آپ ثبوت دے دیجئے، سبحان اللہ کہہ دیجئے.
بڑے اہم اور اچھے وقت پر قبلہ شفیع صاحب نے مجھے حاضر کر دیا ہے. ان کی خواہش تھی کہ نماز پہلے ہو جائے. میں نے کہا ہمارے مذہب حنفی کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں نماز ظہر کا وقت جب اذان عصر ہو جاتی ہے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے. یعنی تب تک جو ہم نماز ادا کر لیں وہ ادا ہی ہے، قضا نہیں ہے. اب ہم نے لوگوں کی سہولیت کے لیے مسجدوں میں ٹائم ٹیبل لگا دیا ہے. یہ لوگوں کی سہولیت کے لیے ہے. اس ٹائم ٹیبل کے لیے نہ قرآن میں دلیل ہے نہ حدیث میں دلیل ہے. اور اگر زیادتی نہ ہو جائے، سمجھ اللہ کرے سمجھ میں آئے، یہ ٹائم ٹیبل لگانا ہی مسجدوں میں بدعت ہے. کیا مفتیان کرام بیٹھے ہیں رہبری فرمائیں گے؟ یہ ٹائم ٹیبل جو مسجد میں ہم لگاتے ہیں، فجر کی نماز 5:30 بجے ہیں، ظہر کی نماز 2 بجے ہیں، عصر کی نماز 5:15 بجے ہیں، مغرب کی نماز 6 یا 7 بجے ہیں، عشاء کی نماز 7:45 پہ ہیں. یہ لکھنا ٹائم یہ ٹوٹل بدعت ہے. اب بڑی بات یہ ہے، یہ صرف ہماری مسجدوں میں یہ بدعت نہیں ہے، اس کے تو وہ بھی شکار ہو چکے ہیں. جن کو صرف میلاد نظر آتا ہے، عرس بدعت نظر آتا ہے، میلاد بدعت نظر آتا ہے، ختم بدعت نظر آتا ہے، عرس منانا بدعت نظر آتا ہے، درود حضور بدعت نظر آتا ہے، وہ بھی اس بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں. اور چونکہ جب ٹائم ٹیبل ہم مسجد میں لگا دیں گے نا، جو بھی ہوگا ان جنرل میں عرض کروں گا، ہر کسی مسجد میں ٹائم ٹیبل لگا ہے؟ آپ جواب نہیں دے رہے. کہیں آپ نے سردی نے ٹھنڈا تو مت کر لیا؟ ارے سنی کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، پرجوش ہمیشہ رہتا ہے انشاءاللہ. آپ جواب دے دیجئے، ہر مسجد میں یہ ٹائم ٹیبل لٹکا رہتا ہے؟ اب آج کل نئے زمانے کے ڈیجیٹل بھی آئے ہوئے ہیں، 30-40 ہزار کا ایک ہی آتا ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے، بتاؤ اس بدعت میں جو آپ پیسہ دیتے ہیں یا وہ دیتے ہیں، یہ ثواب کی نیت سے دیتے ہیں یا گناہ کی نیت سے؟ کہتے ہیں بدعت میں ثواب ہی نہیں ہے. کیا جواب؟ یہ کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت میں ثواب ہی نہیں ہے. ارے جب بدعت میں ثواب نہیں ہے تو پیسہ لگانا ثواب ہے کہ گناہ ہے؟ اب وہ تو لگا رہے ہیں. میں نے کہا صرف میلاد کی مجلس پہ پیسہ لگانا بدعت نظر تو آ رہا ہے، لیکن وہ ٹائم ٹیبل میں جو آپ 30-40 ہزار لگا رہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو بدعت ہو رہا ہے. اب جب آپ کو وہاں سے ثواب مل رہا ہے تو رسول اللہ کی مجلس میں پیسہ لگانے میں ثواب کیوں نہیں آئے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، مجھے اپنا موضوع ادھر لینا نہیں ہے. یہ صرف میں نے آپ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد میں 2 بجے نماز. مسلک اعلی حضرت، نعرہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں 2 بجے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ٹائم رکھا ہے. میں نے کہا کوئی ایک حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہے نبی نے 2 بجے نماز پڑھی ہے. ایک حدیث، ایک روایت دکھاؤ جس میں یہ لکھا کہ حضور نے عین 2 بجے ظہر کی نماز پڑھی، 2:30 بجے پڑھی، 3 بجے پڑھی. کوئی روایت نہیں. پھر آپ کہیں گے پھر کتنے بجے پڑھی؟ میں کہوں گا ظہر کے وقت میں پڑھی. بس اتنا یاد رکھو، ظہر کے وقت میں پڑھی. یہ بجے شجے اس دن نہیں تھے، یہ گھڑی کی وجہ سے آ گئے، تو گھڑی بعد میں آ گئی. سمجھو بات سمجھو. گھڑی نبی کے زمانے میں نہیں تھی، یہ گھڑی ہمارے ہاتھ میں جو ہے ہمارے بازو میں، یہ تو بعد میں آ گئی. اب یہ جو بجے کا مسئلہ آ گیا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. وہاں ٹائم دیکھا جاتا تھا، زوال کا وقت ختم ہو جاتا تھا، مکرو ٹائم. ہر چیز کا سایہ جب ڈلنے لگتا تھا وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہوتا تھا، اور جب تک یہ ڈبل ہوتا تھا تب تک ظہر کا وقت شروع تب بھی تھا، اب بھی ہے. اس درمیان میں جو ٹائم ہے وہ ظہر کا وقت ہے. آپ 1 بجے پڑھو، 1:30 پڑھو، 2 پڑھو، 2:30 پڑھو، یہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. اس درمیان میں نماز جو پڑھی وہ ادا ہے، وہ قضا. اب آپ اطمینان سے بیٹھیں گے. اگر اذان بھی کہیں سے ہو جائے گی آپ نکلیں گے نہیں؟ کون کو نکلیں گے؟ ارے جب علماء سامنے بیٹھے ہیں، جب مفتیان کرام بیٹھے ہیں، یہ تو اپنے سر آپ کے گناہ تو نہیں نہ لیں گے آپ کی نماز قضا کر کے. یہ آئے ہیں لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے.
تو لہٰذا آپ اطمینان سے جتنی دیر میں آپ کے پاس رہوں گا، اس کے بعد ان حضرات کی جو محنتیں ہیں، جو دارالعلوم آپ کے سامنے ہیں، اس دارالعلوم سے جو پھول تیار ہوتے ہیں، ان پھولوں کے عشق رسول کی جو خوشبو آپ پھر سونگھتے ہیں، ان پھولوں کے سروں پہ دستار رکھنی ہے، ان کو عزت افزائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور آج بڑی بات یہ بھی ہے کہ قبلہ شفیع صاحب کی محنتیں، آپ کی محنتیں ہیں، یہ جو نئی زمین شاید ہم جس میں بیٹھے ہیں، یہ نئی خریدی ہوئی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دین کا کام کرنے والے دین پر رات و دن محنت کر رہے ہیں، آپ کو سال میں ایک بار بلاتے ہیں، سال بھر بار بار آپ کو نہیں بلاتے، ایک بار بلاتے ہیں، اور بلا کر کے آپ کو فیض و برکت سے مالا مال بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی بات شروع کرنا چاہوں گا جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہم محفل نظام مصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کرم کیا، ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کے سب سے بڑا کرم اور احسان جو ہے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا۔ تھوڑا بیداری کے ساتھ سبحان اللہ، دائیں بائیں نہیں دیکھیں گے، بس اسٹیج کی طرف آپ اپنی نظریں جمائے رکھیں گے، اپنے ذہنوں کو حاضر رکھیں گے، جس نبی کی بات ہو رہی ہے اس نبی کے خیالوں میں آپ گم رہیں گے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی رکھ سکتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، احسان ہے، فضل ہے کہ ہم کو انسان بنایا، لیکن اس سے بڑا فضل یہ ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ آپ کہیں گے مسلمان بڑا فضل کیا ہے؟ رب کہتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ رب کا پسندیدہ مذہب ہے، بولیے الحمدللہ۔ پورا مجمع بیداری کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ جس اسلام پر ہم چلتے ہیں، جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، اور ارشاد فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں رب نے تمہارے لیے دین اسلام پسند فرمایا۔ تو یہ دین، اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے احکامات، اس کے آرڈرز، اس کے امورات، اس کے ممنوعات، سب کچھ من جانب اللہ بنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ دل سے سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ اس اسلام کی خصوصیت یہی ہے، اسلام میں بنائے ہوئے اصول انسانوں کے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کچھ نہیں بول رہے ہیں آپ، سبحان اللہ، پورا دیوانگی کے ساتھ سبحان اللہ، ہاتھوں کو ہوا میں لہراؤ، سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ اللہ کا شکر کرو ہم مسلمان ہیں۔ پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے اسلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اس اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے ان کو کسی زمانے میں چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے اصول، قوانین، ضوابط جتنے بھی اسلام میں ہیں، یہ آفاقی، یہ من جانب اللہ ہے، یہ خطا سے پاک ہے، یہ نقص سے پاک ہے، کیونکہ رب پاک نے بنائے ہیں۔ دنیا کے عدالتوں میں، دنیا کی پارلیمنٹوں میں، دنیا کی اسمبلیوں میں انسان ہی قوانین بناتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے چینج کرتی ہے، تیسری آتی ہے بدل دیتی ہے، چوتھا حکمران آتا ہے اپنے حساب سے بنا دیتا ہے، پانچواں آتا ہے کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک رہے گا۔ اسی لیے دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے اصول بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کے بنائے ہیں۔ لیکن اسلام کی یہی خصوصیت ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جیسے اصول و قوانین تب بنے تھے، 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اسلام دیا، اس کو چھوٹی بات مت سمجھنا، یہ رب کا بڑا کرم ہے۔ صبح قیامت تک جو اصول بنے ہیں وہی رہیں گے۔ اب وہ الگ بات ہے بیچ میں کوئی آئے گا اپنے کرسی کے لیے، اپنے ذات کے لیے، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھائے، طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اٹھائے، شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کریں۔ ارے نادان، تو کہتا ہے کہ میں عورتوں کا ہمدرد بنوں گا، تب کہا تھا، کہاں تھے تمہارے آقا جب ہندوستان کے اندر عورتوں کو ستیہ ہونا پڑتا تھا؟
اپنی تاریخ پڑھو پھر پتا چلے گا خواتین کا ہمدرد کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ پڑھو پتا چلے گا. ہندوستان میں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کا شوہر مر جاتا تھا, اس پر مصیبت کے پہاڑ پڑ جاتے تھے. اب اس کے ساتھ ہمدردی کا موقع تھا لیکن ہمدردی نہیں ہوتی تھی. اس کو گھسیٹ کر کے اس کے رشتہ دار سب اس کو گھسیٹ کر کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے اور اس کو ستیا ہونا کہتے تھے. اس کو ستیا ہونا. اب آپ کسی کے لائق نہیں رہی, لہذا تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ تو زندہ جل جا. یہ صرف ہندوستان کی تاریخ نہیں, آپ عرب کی تاریخ پڑھو. وہاں جو بیوہ ہو جاتی تھی, چونکہ نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے, عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرو, وہاں کی بیوہ عورتوں کا حال تو اور بہت ہی برا تھا. جب بھی بیوہ عورت ہو جاتی تھی اس کو 1 سال تک مکان کے باہر ایک جھونپڑی میں رکھتے تھے, اسی میں بند, اسی میں کھانا پینا رہنا سہنا پیشاب, ساری زندگی ایک سال تک اس میں رہنا پڑتا تھا. جن بچوں کو اس عورت نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا وہ بچے بھی اپنی ماں کو خبر گیری کے لیے 1 سال تک نہیں جاتے تھے اور کہتے تھے یہ منحوس ہے. 1 سال کے بعد اس کو نکالا جاتا تھا. نکالنے کے بعد اونٹ کے ساتھ رسی میں باندھتے تھے, سارے شہر میں گھما دیتے تھے. اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر ان کو پھینکنا پڑتا تھا. تو اب کہتے تھے تیری نحوست کچھ حد تک تو دور ہوئی, لیکن اب اگر تو نکاح دوسرا کرنا چاہتی ہے تو اپنے بیٹے سے کر. یہ تاریخ ہے, کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. اب یہ ظلم رحم میں کب بدلا؟ اونچا نہیں بول رہے ہیں آپ لوگوں, شکر کرنا چاہے آپ کو. میں کسی پر اسلام تھوپتا نہیں ہوں لیکن اسلام کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. پھر آپ کی مرضی ہے لینا لیکن عدالت عدل والی عینک لگا کر کے اسلام کا مطالعہ کرو. پھر میرے نبی آئے, 25 سال عمر ہے, 25 سال. آپ سبھی جانتے ہیں جب انسان 25 سال کا ہوتا ہے جوانی شباب پہ ہوتی ہے, پوری عروج پر ہوتی ہے. اس زمانے میں ہر ایک جوان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نکاح کروں اور سب سے اچھی خوبصورت ہر لحاظ سے اچھی عورت ملے میں شادی کروں. اس زمانے میں میرے نبی نے نکاح کیا. یہ 25 سال جوان کوئی اور نہیں, نبیوں کا نبی. تاریخ پڑھو گے پتا چلے گا یہ 25 سال کا جوان کوئی اور نہیں, یہ وہ حسن والا ہے جس کے حسن کی خیرات یوسف کو بھی ملی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, امت کی ماں, آپ کی میری ماں, سارے مومنین کی ماں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عالمہ کہتی ہے یا رسول اللہ زندہ آباد. سورہ یوسف کی تلاوت ہو رہی ہے, اماں عائشہ قرآن پڑھ رہی ہے. اللہ ہماری ماؤں بیٹیوں کو بھی قاری قرآن بنائے. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, میرے نبی سن رہے ہیں. میرے آقا نے امت کی عورتوں کو ایک دن خطاب فرمایا, اے عورتوں کیا تم اپنے شوہروں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ہمارے شوہر تو ہمارے بڑے ہمدرد ہیں, ہمارے حقوق کا پورا لحاظ رکھتے ہیں, ہمیں آپس میں محبت کی زندگیاں گزر رہی ہیں, لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ہم اپنے شوہروں کے ساتھ اٹھیں. میرے نبی نے فرمایا میں نسخہ دیتا ہوں, میں نسخہ دوں گا. آقا کریم نسخہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں صبح فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھا کرو, اپنے شوہروں کو بھی بیدار کیا کرو. اور حضور نے یہاں تک فرما دیا, توجہ ہے, یہاں تک فرما دیا, اے عورتوں اگر وہ نہیں اٹھیں جس طرح تم اور کاموں کے لیے ان کو منواتی ہو اسی طرح ان کے چہروں پہ پانی چھڑکا کر اٹھواؤ, نماز پڑھاؤ. میری گارنٹی ہے جو میاں بیوی صبح فجر میں اٹھ کر وقت پر نماز ادا کرے, حضور نے گارنٹی دی جنت میں ایک ساتھ کھڑے ہو جائے. یا رسول اللہ زندہ آباد.
لوگوں میں عرض کر رہا تھا سبحان اللہ اونچی آواز سے پورا مجمع کہہ دو میں امت کی ماں اماں عائشہ تلاوت فرما رہی ہیں حضور سن رہے ہیں اسی درمیان میں سورہ یوسف کی تلاوت چل رہی ہے اور مصر کی ان عورتوں کا واقعہ گزر گیا تلاوت سے کہ انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اماں عائشہ نے جب یہ پڑھا یہ واقعہ تلاوت کے دوران انہوں نے قرآن کو بند کر کے میرے نبی کے چہرے کو تکنے لگی دیکھنے لگی اے عائشہ آپ نے قرآن کی تلاوت بند کیوں فرمائی فرمانے لگی میرے نبی میں سوچنے لگی حسن یوسف تو تیرے حسن کی خیرات ہے بے شک ہائے بھائی یار سب بولتے نہیں محبت سے اب جھوم جا میرے حضور کی عظمتیں ہیں مجھے یقین ہے آپ نبی کی شان سن کر خوش ہو جائیں گے اللہ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا انشاءاللہ ارے خدا کی قسم خوشیاں میرے حضور کی خیرات ہے میرے حضور نے تب لوگوں کو ہنسایا جب روتے ہی روتے تھے لوگ میرے حضور نے تب مسکراہٹ بکھیر دی ان چہروں پر جو مایوس ہوئے تھے ان غلاموں کو ہنسایا جو غلام ساری زندگی روتے ہی رہتے تھے میرے آقا کے قدموں میں آئے تو خوشیوں کی بہاریں آ گئی ہیں اونچا بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہے جان ہماری ہے شان ہماری کشمیر کا غازی عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا امت کی ماں عائشہ صدیقہ دیکھ رہی ہے اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا اے میرے آقا اللہ نے تجھے آپ جو حضور کی بات سن رہے ہیں نام سن رہے ہیں چہرے نبی کی بات سن رہے ہیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے تصور میں لے آؤ چہرے نبی کیسا رہا ہوگا جس چہرے کے ارد گرد چاند بھی گھوم رہا ہے حضرت جابر فرماتے میں ایک دن رات میں آیا حضور کی ملاقات کے لیے میرے نبی لیٹے تھے پیچھے کی طرف چت لیٹے ہوئے تھے چہرہ اوپر تھا میں نے جب دیکھا چاند بھی چمک رہا ہے چہرہ بھی چمک رہا ہے میں سوچنے لگا نبی کا چہرہ زیادہ چمکدار ہے یا چاند زیادہ چمکدار ہے اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی آپ دیکھیں منظر کیا رہا ہوگا ایک نظر چاند پر ایک نظر نبی کے چہرے پر کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں چاند میں چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چاند میں تو داغ ہے چہرے نبی صاف ہے تکبیر نعرہ رسالت ہے جان ہماری ہے شان ہماری کشمیر کا غازی اسی لیے قادریہ ادھر سے منظور صاحب فرمائش ترانے کی کرتے ہیں ترانے میں ترنم میں پڑھ لیجیے ہاں تو میں عرض کروں گا چاند سے تشبیہ دینا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے ارے چاند میں تو داغ ہے چہرے نبی صاف ہے اللہ نے تجھے ایسا طرحدار بنایا امت کی ماں نے قرآن کی تلاوت روک لی قرآن کو بند کیا قرآن کے اوراق کو بند کر لیا بند کرنے کے بعد چہرے نبی کو تکنے لگے توجہ مجھے لگ رہا ہے ہو گئے انشاءاللہ اب آپ حضور سے جب جڑ گئے تو کہیں سے کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ رحمان ایک دن حضور ذرا گھر لیٹ آئے عشاء کی نماز ہو گئی ذرا لیٹ آئے امت کی ماں عائشہ صدیقہ اس دن اس رات حضور کو انہی کے پاس جانا تھا امت کی ماں نے کہا حضور آج ذرا لیٹ ہو گئے باقی اہلیوں کے پاس جب جانا ہوتا تو جلدی آتے آج لیٹ ہو گئے یہ حضور کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہا حضور مجھے بھی زیادہ ٹائم آپ کی صحبت میں خدمت میں ملتا لیکن آج بہت دیر آ گئے فرمایا عائشہ آج میرا نعت خواں حسان ممبر پہ چڑھ کے میری نعتیں سنا رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ مسجد نبوی میں شاعر اسلام مداح رسول حضرت حسان بن ثابت ممبر پہ چڑھ کے آج نعت پڑھ رہا تھا سب مست ہو گئے میں بھی بیٹھا رہا سنتا رہا اس لیے دیر ہو گئی